अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन, आयत नंबर 67, आयत नंबर 67। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، من نطفت، نطفے سے، ثم پھر، من علقت، جمے ہوئے خون سے، ثم پھر، یخرجکم، وہ تمہیں نکالتا ہے، طفلا، بچہ بنا کر، ثم پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، ثم پھر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخا، بوڑھے، ومنکم، اور تم میں سے کچھ، من یتوفا، وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، اجلا مسمی، ایک مقرر وقت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، هُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، فَإِذَا، پھر جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امراً، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بس، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کو، کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی اپنی توحید اور آخرت کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کے مراحل کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں اور سورہ مؤمنون میں، وہاں پہ بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ انسان کی پیدائش کے مراحل کو ذکر کیا۔ تو وہ ذات کے جو تمہیں پیدا کرتی ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، کہ وہ اللہ جب تم پیٹ میں ہوتے ہو تب بھی تمہاری غذا کا بندوبست کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، جب تم بچے بن کے باہر آ جاتے ہو تب بھی وہ تمہیں رزق پہنچاتا ہے، اور تمہیں جوان ہونے تک وہ تمہاری پرورش کرتا ہے، پھر تم جوان ہو جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ایک وقت آتا ہے تم بوڑھے ہو جاتے ہو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا مطلب اس کا کہ کچھ وہ ہیں جو اسقاط کی صورت میں فوت ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں حمل ضائع ہو گیا، ہاں جی، تو یعنی وہ بچہ بننے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو بچہ بن جاتا ہے مکمل، پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے دنیا میں آ جاتے ہیں، چند گھنٹے سانس لیتے ہیں، چند دن سانس لیتے ہیں، اور کچھ وہ جوانی تک پہنچتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے کہ جن کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان مراحل میں سے ایک کو حاصل کر لیا، دوسرے کو کر لیا، تیسرے کو، باقیوں سے محروم ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى،
اور تاکہ تم پہنچو ایک مقرر وقت کو، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک مقرر وقت لکھا ہے، وہ بس اس وقت تک ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو کہ انسان اپنی پیدائش پر اگر غور کرے تو اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت اور مر کر دوبارہ زندہ ہونا یہ انسان کی عقل میں آ سکتا ہے اگر وہ اپنے پیدائش کو دیکھ لے۔ یہ جو مرحلے ہیں مراحل ہیں انسان کی پیدائش کے، ان پہ غور و فکر کر لے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان یہ سوچ لے کہ اتنے مراحل سے میں گزرا ہوں، تو ہو سکتا ہے ایک مرحلہ اور بھی ہو جس سے میں گزر جاؤں، یعنی مر کے جینا۔ یہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا وہ یہی سوچ لیں کہ جب ہم اتنے مراحل سے گزر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے بھی گزر جائیں، ہم دوبارہ مریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہے، سمجھ ہے، اگر وہ سمجھیں۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ، وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل کا سلسلہ شروع کیا تھا اپنی توحید کے لیے اور آخرت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، وہ اس آیت پہ ختم ہو رہا ہے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ وہ تو وہ ذات ہے یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، اسی کے اختیار میں یہ سارا سلسلہ ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور مار سکتا ہے کسی کو، اور نہ ہی کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب فیصلے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس کو صرف کن کہنا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہو جا، تو وہ کام جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے تو کہنا ہو جا، ہو جاؤ بھائی، زندہ ہو جاؤ، تو سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا سارا معاملہ ہے، اختیار ہے، دنیا کے کسی اور کے اختیار میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔